قال الله تعالى في كلامه الحميد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. معزز موقر اساتذہ اعزام فضیلت مآب جناب قاری نصیر اللہ حجازی صاحب، میرے محترم معزز صوفی نصیر صاحب، ماسٹر غلام فرید صاحب، اللہ تعالیٰ اس چمن کو آباد اور شاداب رکھے اور یہاں سے پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ سب معلمین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیں کہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور ہمارے جانے کے بعد بھی ہمیں ثواب ملتا رہے، یہ وہی شخص پوچھ سکتا ہے جس کا مرنے کے بعد اٹھنے پہ یقین ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی کمائی اسے آخرت میں فائدہ دے اور اس کا آخرت میں کچھ نہ کچھ بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں بیان فرمائیں اور ایک صحابی نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری امی، اور ایک روایت میں ہے کہ میرے والد وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، حل باقیہ علیہ من بر ابویہ ابرہما بہ من بعد وفاتہما، میرے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، کیا ان کے جانے کے بعد میرے ذمہ کچھ حقوق ہیں ان کے ابھی بھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہے، والدین کے حق مرنے کے بعد بھی انسان کے ذمہ رہتے ہیں جو اس نے ادا کرنا ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اگر اپنے ابو کی طرف سے کوئی نیکی کروں تو اس کا ثواب اللہ میرے والد کو فائدہ اس کا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا کہ تو جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا ثواب تو ملتا ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، تو اسپیشلی طور پہ اپنے ابے کی طرف سے اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کا ثواب اللہ تیرے والد کو پہنچ جائے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، پھر میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، یہ مدینے کا فلاں مشہور جو میرا باغ ہے نا، میں اس کو اپنے والد کی طرف سے غریبوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس کے پاس کیا تھا؟ باغ، تو اس نے وہ باغ اس کے لیے وقف کر دیا، غریبوں کے لیے۔ کس کی طرف سے؟ اس نے کہا کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، نہ کوئی رکاوٹ آئے گی، نہ ہی کوئی میرا نام لے، یہ میرے والد کی طرف سے۔ پھر پوچھا گیا کہ ای الصدقۃ افضل، اے اللہ کے رسول سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے افینفعها، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا کام بتائیں کہ میں اپنی امی کے لیے وہ کام کرنا چاہتا ہوں، کیا میری امی کو اس کا فائدہ ہوگا؟ تو اس کو بھی حضرت نے یہ نہیں کہا کہ تجھے جو بھی نیکی کرتا ہے تیری ماں کو اس کا ثواب ملتا ہے، بلکہ اسے والدین کے نام کی اسپیشلی نیکی کرنے کا کہا۔ آپ نے فرمایا صاحب، تیری ساری زندگی کا ثواب تیری ماں کو پہنچتا ہے، لیکن اگر تو کچھ خاص کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی شریعت میں گنجائش ہے، تو ضرور کر۔ کہا حضرت پھر رہنمائی فرمائیے کہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا صاحب تو کچھ لوگوں کو پانی پلانے کا انتظام کر، عامت الناس کو۔ کہا اللہ کے رسول یہ جو میں پانی پلاؤں گا اپنی امی کی طرف سے، یہ میری امی کو جانے کے بعد فائدہ دے گا؟ یہ شریعت کا مزاج ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے ایمان کی بنیاد پہ ہمارے چند ٹکوں کو قبول کر کے ہمارے والدین کے لیے اسے جنت کی پراپرٹی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وگرنہ
اس کا خود فرمانا ہے کہ پوری کائنات اکٹھی ہو کے بھی میری جنت کی ایک بارش کا مقابلہ نہیں کرتی. اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو حفاظ طلباء ہیں ان کے والدین کو، ایک تو آپ نے تاج والی حدیث سنی ہے، ایک طبرانی شریف کی صحیح حدیث ہے جس میں یہ تذکرہ ہے کہ ان کے والدین کو اللہ نے جو عزت کے جوڑے پہنانے ہیں نا، ان جوڑوں پہ جو اللہ نگینے لگائیں گے وہ ایک ایک ناک کائنات سے کیے گے. میرے والدین، آپ کے والدین، جن میں سے جن کے زندہ ہیں اللہ ان کی صحت و عافیت والی عمر دراز کرے، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، وہ غور سے سنیں کہ جناب صاحب نے اپنی ماں کی طرف سے کنواں وقف کیا اور وہ مدینہ طیبہ میں بیر ام سعد کی ماں کے کنویں سے معروف ہو گیا، اور اس پانی پلانے کی نیکی کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد اللہ تیری ماں کو پہنچاتا ہے جو اولاد نیکی کرتی ہے. تو جس کے بیٹے کو عرش والے نے مصلے پہ بٹھا رکھا ہے اس کے ماں باپ کے کیا کہیں گے؟ جو تدریس کر رہا ہے، جو حفظ پڑھا رہا ہے، جو حدیث پڑھا رہا ہے، جو ترجمہ پڑھا رہا ہے، جو اس ادارے کے طلباء کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، جو ان کی صبح شام کے کھانے کی ٹینشن لیتا ہے، جو یہ پریشانی لیتا ہے کہ ان کا ششماہی امتحان ہے، ان کا سالانہ امتحان ہے، ان کی منزل ٹھیک ہو جائے گی، ان کی سبقی درست ہو جائے گی، ان کے تلفظ ٹھیک ہو جائے گی، ان کا لہجہ ٹھیک ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے، ایک بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ ایک وہ شخص گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا مٹی چوس رہا تھا اور اس نے اس پہ ترس کھایا تو اپنے موزے میں سے پانی نکال کے اس کو پلا دیا. ایک فاحشہ والی آپ نے بات کئی مرتبہ سنی، یہ ایک شخص کا واقعہ ہے، یہاں رجل مرد کا تذکرہ ہے. تو اس نے اس کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ جلال میں آئے اس کی اس بات کی، اس کی اس فعل کی قدر کی. ایک مرتبہ جو اس نے زندگی میں ایسے کیا ہے تو اللہ نے وہ جنت اسے عطا کر دی ہے کہ جس کی ایک گیٹ ساری کائنات دے کے نہیں دی جا سکتی. تو جو سارا دن جن طلباء کو پانی پلانے کا انتظام کرتا ہے اس کی قسمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کائنات کا سب سے امیر ترین، سب سے بڑا بزنس امپائر اور روئے زمین کا بزنس چیمپئن ہے وہ شخص جس شخص کو اللہ کسی مسجد اور مدرسے سے منسلک کر دیتے. میں اپنی کوشش کے باوجود تاخیر مجھے ہو گئی، گاڑی ہماری ایک موٹر سائیکل اس میں لگ گیا جبکہ ہم تیزی میں نہیں تھے. دوسرا یہاں ابھی بھی ٹریفک جام ہے تو مجھے ایک طالب علم جا کے موٹر بائک پہ لے کے آئے، وگرنہ میں آپ کے پاس اس سے پہلے. لیکن میں اپنے وقت میں انشاءاللہ ہمیشہ کی نماز سے پہلے میں جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ میرے جو معزز ساتھی بیٹھے ہیں ہماری اس مسجد اور مدرسے کے سامعین بیٹھے ہیں اور جو طلباء بیٹھے ہیں، یہ بات انہیں ضرور فائدہ دے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے کس شخص کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، یا جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہتا ہے. ان تینوں کاموں کے علاوہ اگر کوئی کچھ اور چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ کا رسول نمونہ بن کے گیا ہے. اللہ کا رسول نمونہ اس کے لیے بن گیا ہے جس نے اللہ سے اچھی حالت میں ملنا ہے. صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن تھے تو بقیع میں دعا کے لیے گئے اور جب واپس آئے تو کہنے لگے کہ میرے ساتھ چلو، ہم نے احد جانا ہے. اور احد میں آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ جو شہید ہوئے ان کی قبریں، تو میں نے ان کے لیے اللہ سے بخشش اور مغفرت کی دعا کر دی. اب میری آپ کے لیے یہ بات نمونہ ہے کہ ہمیں بھی ایمان والوں کی قبر پہ جا کے دعائے مغفرت اور بخشش کرنا چاہیے. اور سب سے اچھا اللہم اغفر لہ ادارے کے وہ طلباء سیکھتے ہیں جو قرآن مجید پڑھنے کے لیے آئے. میں کئی ایسے پنڈ بابوؤں کو جانتا ہوں جن کے پاس بہت بڑی بڑی ڈگریاں ہیں علوم و فنون کی، اور ان کے پاس یعنی وہ آپ یہ ضرور سمجھیے کہ کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بنے ہوئے ہیں، لیکن انہیں اللہم اغفر لہ کہنا نہیں آتا، انہیں قل ھو اللہ احد نہیں کہنا آتا. انہیں انگلش میں ان کی زبان اتنی چلتی ہے کہ انسان دم اور پردہ حیرت میں پڑ جاتا ہے. انہیں یہ نہیں آتا کہ اپنے ابے کی اللہ سے بخشش کی بھی کیسے مانگ کریں. ایسی اولاد
والدین کے سر کا بوجھ ہے. ایسی اولاد والدین کے لیے باعث ندامت ہے اور باعث فرحت و باعث شادابی وہ اولاد ہے جس اولاد کو اللہ کا کلام آتا ہے، جو کائنات کے خالق اور مالک کا کلام ہے. آپ احد میں آئے اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگی، اور ایک حدیث میں ہے کہ ان کا جنازہ پڑھایا. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واپس پلٹے تو آپ نے مجھے کہا کہ میرے صحابی، میرے اللہ نے مجھے یہ پیشکش کی کہ میں ہمیشہ کی زندگی کائنات کے خزانے جنت الفردوس جو چاہوں پسند کروں. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے فوراً اللہ کے رسول کو کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیشہ کی زندگی پسند کر لیں اور جنت الفردوس پسند کر لیں. آپ نے فرمایا لا بل اخترت لقاء ربی، نہیں میرے جان صاحب، میں نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا. اور اگلا جملہ آپ نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا. تو ایک صحابی نے کہا ہے اللہ کے رسول اللہ کی ملاقات سے مراد موت نہیں ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی ملاقات سے مراد موت ہی ہے. تو ساتھ میں کچھ لوگوں نے کہا کلنا نکرہ الموت، اے اللہ کے رسول ہم نے تو اکثر لوگ موت کو ناگوار محسوس کرتے ہیں، موت کو پسند نہیں کرتے، اکثر لوگ دیکھا گیا ہے. آپ نے فرمایا ایسے ہی ہے، نعم اجل ایسے ہی ہے. لمن آسا لہو او استعمالہ ہوا یحب لقاء اللہ، جس بندے کو اللہ استعمال کرے نا پھر وہ اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے. تو پھر یہ سوال ہوا کہ حضرت اس بات کی وضاحت فرمائیں کہ اللہ کسی بندے کو کیسے استعمال کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی وضاحت اپنے جملوں میں فرمائی ان یوفقہ لاذاعۃ دینہ، اللہ اس بندے کو اپنے دین کی نشر و اشاعت کی توفیق دے دیتا ہے. وہ کسی نہ کسی مسجد کسی نہ کسی مدرسے دے نال منسلک ہو جاتا ہے. وہ جڑیاں فٹیکاں لوکاں دیاں گلاں دیاں اونوں چلن دی چسکا تے عادت پہ جاتا ہے. لا یخافون لومۃ لائم، لوگاں دیاں گلاں تے ملامت دے جملیاں دی پرواہ نہیں کرتا، ذمہ داری اٹھا لیتا ہے. جہاں لوگوں کے لیے وہ استعمال ہوتا تھا اپنی سیاست کے لیے، کہتا تھا کہ میں فلاں کے لیے استعمال ہوا فلاں کے لیے استعمال ہوا، اللہ اس بندے کے سر پہ دین کے کسی کام کی ذمہ داری رکھ دیتے ہیں. اللہ اسے توفیق دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کا کام کرنے لگ جاتا ہے. اور جب وہ اللہ کے دین کے کام میں خود کو مصروف کر لیتا ہے تو جیسے جیسے میرے صحابی اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا، عرش والا اس کی خدمت کی بنیاد پہ اس کے دل میں دنیا کی نفرت اور اپنی محبت پیدا کرتا ہے. صرف ایک نیکی ہے، صرف ایک نیکی پورے ذخیرہ حدیث میں، جس نیکی کی بنیاد پہ انسان کے دل سے اللہ دنیا کو نکال کے اپنی محبت کو پیدا کر کے دلیل بناتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ یہ بندہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے. کس بندے کو؟ استعمالہ او اصالہ، جس بندے کو اللہ دین کے کسی کام کی ذمہ داری سونپ دیتے. خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ چن لیتے ہیں، جس کے سر پہ یہ گٹھڑی اللہ رکھ دیتے ہیں، جس کے سر پہ وہ رکھیں گے اسے توفیق بھی دے دیں گے کہ وہ اس کو سر پہ اٹھا کے کہیں نہ کہیں منزل تک پہنچی جائے. راہ طلب میں جذبہ کامل وجہ کے ساتھ خود ڈھونڈ لیتی ہے اس کو منزل کبھی کبھی، اور منزل کی جستجو میں جو پھر رہا ہے راہی اتنا عظیم ہو جائے کہ منزل تجھے پکارے. یہ اتنی عظیم شے ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، پہاڑ نہیں اٹھا سکے، زمین نہیں اٹھا سکے، پورے آسمان نہیں اٹھا سکے. اللہ جس انسان کو یہ اٹھوا دیتا ہے وہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے، آسمانوں سے زیادہ بلند ہے. زمین ساری مل کے اس کے ایک بار کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. جہاں اللہ کے رسول نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ اس کی پنڈلیوں کو دیکھ کے ہنسے ہو، اس کے سینے میں قرآن ہے. اگر اللہ نے پہاڑوں کے ساتھ تول دی نا پھر پہاڑ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اللہ نے اسے دین کی قرآن کی تلاوت سیکھنے سکھانے کے لیے چن رکھا ہے. اس کی پنڈلیوں کا وزن
اس کے ظاہر کو دیکھ کے نہ توڑنا. اصلہ او استعمالہ، اے اللہ کے رسول، اللہ بندے کو استعمال کرتے ہیں. ہم سے اکثر نے یہ جملہ سنا کہ فلاں نے اپنے کام کے لیے مجھے استعمال کیا، میں تیرے ہاتھوں استعمال نہیں. اللہ کے ہاتھوں بندہ استعمال ہو، اللہ کے دین کے لیے استعمال. بعض دفعہ دل میں آ ہی جاتا ہے کہ یار سانوں کو دی پئی اسی نمازاں بھی پڑھاؤنے ہیں، سانوں گلاں بھی ہوندیاں نے، سانوں دیتے بھی کھ نہیں. ہر بندہ ساڑے تو عیب کڑدا ہے، نقص کڑدا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاموشی پہ جو وہ صبر کرتا ہے اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہ کچھ رکھا ہے. جب یہ دیکھے گا تو خواہش کرے گا کاش میں دنیا میں دوبارہ جاؤں اور میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹا جائے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ رہے خدا میں باتیں سننے پہ اجر اتنا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، میرے حبیب تیرا سینہ اتنا وسیع ہے کہ کائنات اس کے سامنے ہیج نظر آتی ہے، لیکن جب کافر باتیں کرتے ہیں تو یہ سینہ بھی تنگی کا اظہار بعض دفعہ کرتا ہے اور ہمیں اس بات کا علم ہے. فسبح بحمدک، تو رب دی تعریفاں کرنی ہیں کہ رب دے رستے سے تینوں بھی چار جملے سن کے اللہ کی خوشنودی نصیب ہو جائے کہ اللہ کے رستے میں ہمیں بھی کوئی بات کرے. صحابہ یہ خواہش کیا کرتے تھے. سورہ نور کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ نے یہ آیت اتاری کہ لَعَلَّكُمْ تُرْجِعُونَ فَارْجِعُوا، جب تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، تو جو مکے سے مہاجر آئے تھے وہ خواہش کیا کرتے تھے کاش ہم کسی انصاری کے دروازے پہ جا کے دستک دیں اور وہ ہمیں کہے واپس چلا جائے، ہم واپس چلے جائیں تاکہ قرآن کی اس آیت پہ ہمارا عمل ہو جائے. ہمیں اگر کوئی کہے واپس چلا جائے ہم تو اسے دوبارہ ملیں گے ہی نہیں. ہمیں یہ خواہش وہ کرتے تھے. قرآن کہتا فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. کچھ تو کٹ گئے اور کچھ ٹوٹنے کی خواہش لیے بیٹھے، کچھ سر کٹا گئے اور کچھ سر کٹانے کی امیدیں سجائے بیٹھے، کچھ مٹ گئے ظاہری طور پہ، کچھ مٹانے کے لیے خود کو قطار میں لگائے بیٹھے. کچھ نے جان کی بازیاں لگائیں، کچھ جان کی بازیاں لگانے کے لیے میدان میں آئے بیٹھے. فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ. آؤ اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے اسے شاباش دیں اور اگر کوئی نہیں ہے تو وہ بھی لائن میں لگ جائے. اے اللہ مجھے بھی چن لے، اے اللہ میرا بھی انتخاب کر لے. اصلہ استعمالہ، اللہ اس بندے کو استعمال کرتے ہیں. اے اللہ کے رسول یہ جو اللہ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی زبان کے جملے حدیث مصطفیٰ میں ہم تک یہ پہنچے. اے میرے صحابی، جس بندے کو اللہ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے سر پہ دین کی وہ ذمہ داری، اللہ کوئی مصروفیت، اللہ تعالیٰ اسے کوئی ایسا کام سونپ دیتے ہیں کہ اس کام کی بنیاد پہ اس کا دین کے پھیلنے میں حصہ پڑنے لگ جاتا ہے. یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسم جہاں، اس کے سینے کو اللہ مستغنی کر دیتے ہیں. اور جیسے جیسے اس کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے آپ سارے مجھے بتائیں اگر ہم مرنا نہیں چاہیں گے تو ہم مریں گے نہیں؟ مریں گے. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. موت تو ہم نے تمہارے درمیان پہلے تقسیم کر دی ہے، ہمیں ہرایا نہیں جا سکتا، ہمیں بچھاڑا نہیں جا سکتا. تو فرمایا کہ جب اس کا وقت قریب آتا ہے اس کے دل سے پھر آواز نکلتی. وہ بچوں کو بلا کے کہتا ہے ادھر اے پھڑو چابی ہے دکان مکان، میں بتھیرا دنیا دنیا کر لی، اب میں کچھ اللہ کو منانا چاہتا ہوں. یہ اسے اللہ توفیق دیتا ہے، وہ دنیا سے جان چھڑاتا ہے، اللہ کو اختیار اور پسند کرتا ہے اور ادھر سے اس کی زندگی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. اور اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری ملاقات چاہتا ہے اور میں اللہ بھی اس کی ملاقات چاہتا ہوں. یہ سارا جو مقدمہ بندے کے دل میں پیدا ہوا یہ کس کام کی بنیاد پہ ہوا کہ اللہ نے اسے دین کے کام کے لیے چنا. تو آسمانوں پہ اشتہار لگ گئے، پریس کانفرنس ہوئی اس کے نام کی، عرش والے نے جبریل کو کہہ کے ایک ایک فرشتے کو اس بات کا گواہ اور شاہد بنایا کہ یہ بندہ میری ملاقات پسند کرتا ہے، میں اللہ اس کی ملاقات پسند کرتا ہوں. اور اس کی آنکھیں بند ہونے کے بعد جو پروٹوکول سے ملتا ہے، ٹوٹل کائنات کے پروٹوکول مل کے اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے. زمین سے لے کے آسمانوں تک فرشتوں کی قطاریں، آسمان کے دروازوں کی چوکھٹوں پہ نئے لباس، دوسرے آسمان تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں جگہ جگہ سلام ہے. سلام علیکم طیبتم، پاکیزگی کی صدائیں ہیں، سلامن سلاما. فرشتے کور کش بجا لاتے ہیں اور اسے عزت اور وقار اور سٹیٹس کے ساتھ نورانیوں کے پروٹوکول
پروٹوکول میں اللہ کی بارگاہ میں لے جا کے پیش کیا جاتا ہے اور وہاں سے اعلان ہوتا ہے جاؤ اس میرے بندے کو جو دین کے کام کی ذمہ داریاں ادا کرتے کرتے میرے پاس آ گیا ہے، میرے علیین کے اندر اسے خاص مقام میں رکھو، یہ میرے پاس خوشی خوشی آیا ہے، میں اللہ سے خوش ہوں، اللہ سے راضی ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو روایات ہیں، ایک شہید کے بارے ہیں اور ایک دین کا کام کرنے والے کے بارے ہیں۔ وجاہدہم بجہاد کبیرہ، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو دین کی نشر و اشاعت کے ساتھ جہاد کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ اس کی روح کو بھی پرندوں میں ڈال کے جنت کے وہ قنادیل معلقۃ بالعرش، وہ لالٹینیں جو عرش کے ساتھ لٹکتی ہیں، اللہ اس کو بھی اس کے اندر بٹھا کے پوری جنت کی سیاحت کا ویزا عطا کر دیا۔ اور یہ اس کی موت کے فوراً بعد ہوتا ہے، اس کے مرنے کے فوراً بعد ہوتا ہے۔ اللہ اسے عذاب قبر سے بچاتے ہیں، اللہ اسے رسوائیوں سے بچاتے ہیں۔ اللہ ندام کتنے جنازے ہم نے ہاتھوں سے پڑے اور کتنے مردے ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنائے اپنے عزیز و اقربا میں، ہم بھی اسی راہ کے راہی ہیں۔ اور اللہ اگر خوش ہو کر کے ہمیں بھی جنت کے طیور بنا دے، یہ اس کی کرم نوازی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہر اس بندے کا معامل بننا ہے جو دین کا کام کرے۔ اس حدیث کو مکمل کروں اور بات اپنے اختتام تک لے کے جاؤں۔ اسی حدیث کا دوسرا عکس اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جب کوئی شخص دین کے کام میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، وصدہم عن السبیل، اللہ کے راستے سے روکتا ہے، پریشانی ان کے سامنے رکھتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے، فرمایا جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے اللہ دنیا اس کو محبوب کر دیتا ہے اور اپنی محبت اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ ادھر سے اس کا مرنے کا وقت ہو جاتا ہے اور ادھر سے اس کا مرنے کو جینے نہیں چاہتا۔ اس کو پھر دنیا کی پڑ جاتی ہے، میں فلاں بھی خرید لوں، فلاں بھی لے لوں، فلاں بھی لینی تھی، فلاں مارکیٹ لینی تھی، فلاں پلازا لینا تھا، فلاں کو یہ دے دیا تھا، فلاں کو اسی ہو کے اندر الحاکم التکاثر زرتم المقابر، اسی ہو میں پڑا ہوتا ہے تو اللہ اعلان کرتے ہیں یہ بندہ میری ملاقات نہیں چاہتا، اور فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ، میں اللہ بھی اس کی ملاقات نہیں چاہتا۔ بات سن رہے سارے ساتھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں، انڈیا میں دیکھیں کتنے بڑے سکھ اور کتنے بڑے بڑے ہندو۔ مودی ایک ہندو آدمی اور انڈیا کا حکمران، چین لے لیں، آپ کوریا لے لیں، روس لے لیں، امریکہ لے لیں، انگلینڈ لے لیں، یہ جتنے اتنے بڑے بڑے ممالک ہیں، جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش یہ ہزار سال جئیں، یہ ہزار سال، لیکن ان نادانوں کو یہ علم نہیں ہے کہ جو اگلا جہاں آ رہا ہے نا، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، وہ جو مرنے کے بعد دن شروع ہونے والے ہیں ان دنوں میں سے ایک دن کا کروڑواں حصہ ہو اور تمہاری زندگی کا 1000 سال ہو، تمہاری زندگی کا 1000 سال مل کے مرنے کے بعد جو دن شروع ہونے والے ہیں ان دنوں کے کروڑویں حصے کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اتنی لمبی زندگی شروع ہونا ہے، اتنی لمبی، اور یہ شخص جس نے کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی دل میں خیال آیا کہ چلو خواہش تو کرتا نا کہ اللہ مجھ سے بھی کام لے۔ ایک جگہ ایک دوست نے مسجد تعمیر کی، وہاں میں نے کہا وہ اتنے بخیل بن گئے ہو کہ خواہش بھی نہیں کرتے، دعا مانگو اللہ نے اس بندے کو توفیق دی ہے، اس کی اللہ سے کوئی رشتہ داری نہیں، اللہ رشتہ داریوں سے پاک ہے، اللہ رشتہ داریوں سے لم یلد ولم یولد، اس کو کسی نے جنا نہیں، اس نے کسی کو جنا نہیں، اس کے ساتھ ہر بندے کا تعلق بن سکتا ہے کیونکہ بندے اس کی مخلوق ہیں۔ بیٹھے خواہش ہی کرو، اللہ سبحانہ میں توفیق دے، اسی بھی تیرے دین دے خاطر اسی کام کرے گی تے سامنے میں کوئی گل کرے، اسی بھی رسول دے اس میں وہ اپنائیے جی میں ساڑھے رسول نو گلاں ہوئیاں نے، ساڑھے کو بھی سونیا کامل ہے، سانو اعتراف ہے کہ اسی اس قابل نہیں کہ تم ساڑھے کو کامل بنے، پر اسی فقیر ہیں، تیرے کو دعا مانگتے کہ تیری مہربانی تو ساڑھے کے ککھاں نو
آپ دے دین دے واسطے منتخب کر، تیری مہربانی تم ہی سانو چو۔ وہاں جب میں نے دوستوں کو توجہ دلائی کہ آپ دعا تو کریں اور امید تو کریں، خیال تو لے کے آئے، اور ایک بات واقعہ میں نے سنایا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ کے رسول نے جب مال کی اپیل کی تو وہ جا کے گھر پہ رونے لگ گئے کہ اللہ میرے پاس ہوتا تو میں بھی دیتا، میں بھی خرچ کرتا، میرے پاس ہے نہیں، لیکن اس نے خواہش کی، سچی نیت کی، اور انما الاعمال عمل کا دعویٰ نیت پر ہے، نیت سچی، جواب جزا اچھی، اس کی نیت تھی کہ میرے پاس ہو تو میں دوں۔ صبح آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب خرچ کرنے والوں نے خرچ کیا ہے، لیکن اس نے جو خرچ کیا ہے نا اس نے جبریل کو بھی تڑپا کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول میں نے تو کچھ نہیں خرچ کیا، فرمایا تو نے رات جو ارادے باندھے ہیں نا وہ جبریل نے مجھے آ کے بتایا ہے، اللہ نے انہیں پسند کیا ہے، تجھے شاباش آسمان سے آئی ہے، اللہ نے تجھے شاباش دی۔ نیت تو کریں کہ اللہ ہم سے بھی دین کا کام لے، اللہ مینوں بھی اولاد دے تے میں انہوں دین واسطے وقف کراں، میں انہوں قاری قرآن بناواں، حافظ قرآن بناواں، جڑا اولاد نوں نہیں بنا سکیا وہ آپ دے پوتے تے دوتے واسطے دعا مانگے۔ تو مجھے تھوڑے دنوں کے بعد فون آیا کہ یہاں ایک شخص تھا، اس پروگرام سے جانے کے بعد ایک علاقے میں مسجد کی ضرورت تھی، اس اکیلے نے اپنی جیب سے وہ جگہ بھی خرید لی ہے اور اس کی مسجد کی تعمیر کو شروع بھی کر دیا۔ آپ سب یہ ارادہ کریں، میرے ساتھ مل کے یہ میرے طلبہ بھائی بھی، میرے معزز بزرگ بھی، اللہ صوفی صاحب کی عمر دراز فرمائے، یہ بڑی دعائیں کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں تذکرہ ہو رہا تھا ایک ایسے شخص کا جسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ دین کا کام کرتا ہے، لیکن اس سے کچھ ایسی بزرگوں کی گستاخیاں سرزد ہوئی ہیں کہ اب وہ ان گستاخیوں کی سزا بھگت رہا ہے۔ تو وہاں میں نے یہ جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو عزت دیتا ہے نا اس عزت میں ضروری نہیں اکیلے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، اس میں کسی بھی بزرگ کی دعا آپ کے لیے ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبہ، جب آپ کسی بزرگ آدمی کی عزت کرتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے جیسے آپ اللہ کی عزت کر رہے ہیں۔ تو اس شخص کی دعا بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پھر اسی طرح قبول ہوتی ہے۔ بات یہ کر رہا تھا کہ ہم سارے خواہش کریں اے اللہ ہمیں توفیق دے، ہم بھی جب دنیا سے جائیں تو ایک ایک ادارہ بنا کے جائیں، ایک ایک مسجد تعمیر کر کے جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، تیری تو خود کہتا ہے کہ عظیم واسع افعیہ، تسی میری عبادت کرو تے زمین میری وسیع ہے، اللہ ہم نے عبادت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اے مالک ہمیں توفیق دے۔ اگر بندہ نہ بھی کر سکے اس کی سچی نیت کی بنیاد پہ اللہ اس کو پورے ایک ادارے کے چلنے کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ روایات میں جو آتا ہے وہاں حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، یہ رشتے میں آپ کے بھتیجے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ چند ان لوگوں کا تذکرہ جو کپڑے دھونے والے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تذکرہ آتا ہے، چند لوگوں کا تذکرہ آتا ہے، لیکن اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امۃ، میرا ابراہیم کلہ ہی امت سی، کلہ ہی امت سی، کیونکہ وہ خواب دیکھا کرتا تھا اے اللہ زیادہ قوم کو کلمہ پڑھنے والی بنا دے، اللہ زیادہ قوم کو نمازی بنا دے۔ وہ یہ ارادے اور یہ چاہتے رکھتا تھا تحوی الیہم، اللہ دل پھیر دے اپنے گھر کی طرف، اپنے دین کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے، لوگ امتیں لے کے آئیں گے، لیکن ابراہیم اپنی سچائی اور سچے ارادوں کی بنیاد پہ اکیلا وجود ہی پوری امتوں کے برابر اٹھایا جائے گا۔ یہاں امت نہیں ہوگی لیکن اکیلا ابراہیم امت بن کے آئے گا۔ تو آئیے اگر میں آپ انشاءاللہ سچی نیت کریں گے تو وہ سچی نیت میرے آپ کے کل قیامت کے دن کام آئے گی۔ اے اللہ اس فتنے کے دور میں ہم سے بھی کوئی کام ملے گا، کوئی 4 قرآن کی آیتیں پڑھنے والوں کا ادب ہمیں بھی کرنے کی توفیق دے، ان کی جوتیاں ہمیں بھی اٹھانے کی توفیق عطا کر، ہم بھی انہیں دیکھیں تو مسکرائیں۔ ان خیر عباد اللہ الموفون والمطیبون، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کائنات میں اللہ نے ان بندوں کو خیر والا بنا رکھا ہے جو بندے کسی بچے کو نیکی پہ شاباش دیتے ہیں، الموفون والمطیبون، اور پھر ان کی کچھ نہ کچھ خدمت بھی کر دیتے ہیں۔ ایک واقعہ سنا کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔
میرے ایک جانے والے تھے، ان کی وفات ہو گئی، اللہ کی قبر منور فرمائے. کہنے لگے کہ حضرت میرے گھر کے اندر کچھ پریشانی ہے اور مایوسی ہے اور اداسی ہے، عجیب قسم کی فضا ہے جیسے کسی نے کچھ کیا ہو. تو میں نے کہا کبھی آپ طالب علم کسی کو بٹھا کے ساتھ لے جایا کریں، ضروری نہیں کہ سورۃ یاسین پڑھانے کے لیے لے جانا ہے، ویسے ہی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں تو کسی طالب علم کو آپ ساتھ بٹھائیں لے جائیں، وہاں ایک چائے کا کپ پلا دیں، بس پانی پلا دیں، کوئی سموسا کھلا دیں. کبھی قاری صاحب کو کہیں قاری صاحب ذرا 2 اسٹوڈنٹ میرے نہ کر لو، میرے گھر بھی یہ 4 منٹ بیٹھ کے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان سے جا کے صورتیں پڑھانا شروع کر دیں. ایک بندہ جو کسی کے گھر میں جاتا ہے اور اللہ کے رستے میں وہ چلتے ہوئے وہاں پہنچتا ہے اور کوئی شخص کسی عام شخص کو کھانا کھلاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کا افضل آدمی وہ ہے جو کسی بھوکے کو ایک لقمہ کھلا دے. اوتا تو ادان ہو چکا، ایک لقمہ کھلا دے. آپ یقین مانیے کہ اس شخص نے ایسا ہی کیا. وہ قاری صاحب کے پاس ہے، قاری صاحب نے کہا میں اسٹوڈنٹ ہی کرنے، میں کیا کر یار یہ تو پتا لگے کہ نا ملانہ چلانے خیرات سے برکت رکھے نے تو کر لے، میں تینوں کہہ رہا بھیجے نہ. ایک ہے انتہائی غلط کرنا، وہ جی بچے پڑھاؤ نہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا کاروں کو گالی سیما تھا کہ کرن ساتھ کے بچے پڑھاؤ نہیں، یہ اللہ کے مہمان نے. کوئی کتھوں آیا وہ کتھوں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا سی اے ابوبکر میں دنیا تو جا رہے ہیں تے اللہ دا جیڑا بھی مہمان دین پڑھن آوے نا او دا استقبال کون کرنا ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے میں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ میں پہلے پہنچوں، ابوبکر اپنے کام نپٹا کے مجھ سے پہلے وہاں موجود ہوتے تھے. اور جو بھی مدینے میں قرآن سیکھنے کے لیے آیا اس سے جب بھی پوچھا جاتا کہ تو کب پہنچا وہ کہتا صبح. استقبال کس نے کیا؟ ابوبکر نے. تم کب آئے؟ دوپہر کو. استقبال کس نے کیا؟ ابوبکر نے. تم کب آئے؟ شام کو. اہلاً و سہلاً کس نے کہا؟ ابوبکر نے. ہم نے کئی مرتبہ ابوبکر سے مقابلہ لگایا لیکن ہر بار وہ جیت جایا کرتے تھے، ہم ہار جایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، مسجد کے قریب سے ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا، آپ نے ٹھہر کے اطمینان سے وہ قرآن سنا، اسے دعائیں دی. عمر فاروق فرماتے میرے دل میں یہ خواہش آئی کاش یہ قرآن پڑھنے والا میں ہوتا کہ اللہ کے رسول نے اسے دعائیں دی. کسی قرآن پڑھنے والے کو دعا دینا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اور آپ نے اسے فرمایا اے قرآن پڑھنے والے تو جو بھی مانگے گا نا تجھے ملے گا، کیونکہ تو نے اللہ کے قرآن کو، اللہ کی کتاب کو خوبصورت انداز میں پڑھا. تو دعا مانگ، میں آمین کہتا ہوں. اسے نہیں معلوم باہر اس کی دعا پہ کائنات کا امام آمین کہہ رہا. پھر آپ نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں اور مناجات قبول ہوں وہ بھی عبداللہ ابن مسعود کی لہجے میں قرآن پڑھا کرے. تو تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو بخت بیدار عبداللہ ابن مسعود. اور صبح صبح میں لنگوٹی کو لپیٹ کے جلدی سے آیا کہ میں ابن مسعود کو خوشخبری دوں کہ تیری قسمت کے کیا کہنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا قرآن سنا اور تیرے لیے دعائیں مانگی اور تو نے دعائیں مانگی. امام کونین نے آمین کہا. میں لنگوٹی کو ایسے سمیٹتا ہوا اچھی طرح باندھی بنا کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں. دکت تو دکن میں نے دروازے پہ دستک دی فوتی حالی. جب میرے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے دیکھا کہ ابوبکر مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے. میں نے جب بھی ابوبکر سے نیکی کے میدان میں مقابلہ لگانے کا سوچا ابوبکر جیت جایا کرتے تھے اور ہم ہار جایا کرتے. یہ ہے وہ میدان جس میدان میں آپ نے مقابلہ لگا. اللہ کے مہمان کی قدر میں سچا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. میں قاری نسیم اللہ حجازی صاحب کے بیٹوں جیسا ہوں. وہ میرے لیے ایک باپ کی جگہ ہے. اتنی جو محبت ہے، اتنا جو پیار ہے، اس پیار کے درمیان صرف اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا دین ہے. اس بنیاد پہ جو کسی کو عزت دیتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن کسی طور پہ محروم نہیں کرے. میں آپ ان بچوں کو عزت دیں. میں اس کا واقعہ ماسٹر صاحب سنا رہا ہوں. انہوں نے خود مرکزی مسجد آ کے آخیا. انہوں نے کہا صاحب میں 2-3 اسٹوڈنٹ لے گیا میں کہا پتر کی کھاؤ پیو گے. میرا ویسے دل کیتا کہ تسی اللہ کے قرآن میں تاری خدمت کرا. اللہ کی قسم ہے اس کی بچیوں کے وہ کہتا میں رشتے نہیں آتے تھے، پریشان تھا میں. تو میں 2 بچوں کو لے کے گیا، 2 طالب علموں کو، اللہ کے مہمانوں کو. میں نے گھر جا کے شریعت میں ہم باتیں کرتے ہیں ان کی جو کہتے ہیں کہ اس نے، میں نے آپ کے سامنے جس طرح کی پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ راضی ہو گیا. تو کتنی خیر اس کو ملی، کتنی خیر ملی. اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری تو زندگی بدل دی. اللہ تعالیٰ نے میرے گھر کی مایوسی اور اداسی کو دور. پہلے کہتے ہیں جو کسی نے مٹی
سیدھا چھٹا دیا ہو. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ختم کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں. میں نے اللہ کے مہمانوں کی قدر کی ہے. اب میں جب تک زندہ رہوں گا میرے دروازے پہ کوئی نہ کوئی اللہ کا مہمان آتا رہے گا. ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے. مسند احمد کی سلسلہ صحیح میں فرمایا آپ نے لا یاکل ما کا الا تقی. تیرے نال جدوں میں کوئی کھانا کھاوے نا تے یہ دیکھ لیں کہ وہ دیندار ہے کہ بے دین ہے. الا تقی کوئی نہ کوئی دیندار حافظ قرآن قاری قرآن تو جب بھی کھانا کھائے تیرے ساتھ وہ کھانا کھائے اس کو کھلائے ہوئے لقمے کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تجھے کامیابی کے سرٹیفکیٹ دلوائیں گے. الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. ساری دوستیاں یہ دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. اللہ کے رسول سے جو بہترین صدقہ جاریہ پوچھا گیا آپ نے یہ خواہش کرنی ہے. رمضان آ رہا ہے اپنے ماں باپ کی طرف سے ہم سبھی یہ کریں گے انشاءاللہ. آپ نے فرمایا کہ تو کوئی مصحف قرآن مجید کا کوئی مصحف لے کے پڑھنے کے لیے رکھ دے. ایک کاغذ کا مصحف ہے جسے انسان لے کے رکھے وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور ایک یہ مصحف ہے جو سینے میں ہے اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں یہ صدقہ جاریہ اللہ کے رسول کے جملے ہیں. او ورث مصحفا اور مصحف کی دو قسمیں. آپ نے فرمایا کہ پہلی امتیں آپس میں بات کیا کرتی تھی کہ ایک امت آنے والی ہے اس کو اللہ ایسی کتاب دے گا جو جلائی نہیں جا سکے گی. جو بولے جو تو پھر وہ حیران ہوتے تھے کہ کیسے نہیں جلائی جا سکے گی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے میری امت کے بچے سینے میں محفوظ کریں گے. اسے کیا کریں گے سینے میں اور اسے جلایا بھی. اور ایسے ہوگا کہ قیامت کا دن ایک شخص اس کے بارے فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جہنم ہے. جہاں سورۃ الملک کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پڑے بچایا تو یہ دو سیانے پہ گئے تھے اور معافی تلافی ہو گئی ہے بندے کے بارے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. تو سورۃ الملک درمیان میں سورۃ الملک پہ جائے گی اور آگے کہے گی اللہ نے میری یاد کی تصویر یہ پھر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و نہ ابا نہ امی نہ بہن نہ بڑا سارے نکل گئے. اندھیر کو گھیر اکیلا تنہا لیکن قرآن یوم القیامت کالرجل شاہد اسحب لیال کظمات نہار. پھر قرآن روشن چہرے کے ساتھ آگے کہے گا کہ اس کا جب خوف دور ہوگا تو وہ پوچھے گا تو کون ہے. وہ کہے گا میں تیرا وہ قرآن ہوں جس کی وجہ سے تجھے پیاس لگی رہتی تھی. کیا ہمیں پیاس لگتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے؟ ہمیں تو لگتی نہیں. ہم پانی پہلے پی کے بیٹھتے ہیں. یہ صرف بچوں کو لگتی ہے اور بچوں کو استاد یہ کہتا ہے بیٹھا پہلے سب کی پوری کرنا. اس حدیث کا مصداق صرف طالب علم ہے جو یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے. تیری نیند میری وجہ سے خراب ہوتی ہے. یہ طالب علم کی نیند خراب ہوتی ہے کہ استاد عشاء کے بعد بھی کلاس لگا دیتا ہے اور فجر سے پہلے بھی اٹھا دیتا ہے. اس کی غمی اور پریشانی دور ہو جائے گی. سورۃ الملک آئے گی اور کہے گی اللہ مینوں پتہ ہے انہیں گناہ تے کمیاں تے کوتاہیاں کیتیاں نے تو انہوں جہنم دے. الہ العالمین تیرے فرشتیاں نے دس دیتا ہے فیصلے کر دیتے ہیں لیکن دیکھ میں سورۃ الملک ہاں تے میرے نام بدتر دس تے میں اس سینے سے رہی ہاں تے مینوں نے پڑھیا تے یاد کیتا ہے. اے اللہ میں تیرے کو درخواست کر دی ہے انہوں معاف کر دے. اللہ غصے کا اظہار فرمائیں گے کہ میں نے اسے معاف نہیں کرنا. تو پھر یہ سورۃ الملک کہے گی کہ پھر میں بھی اس کے ساتھ وہاں دوزخ نہیں جانا چاہتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرمائے گے قرآن کو تو میں نے جلانا نہیں. تو لہذا حتی ادخلہ اللہ ابو داؤد سے ایک کی حدیث ہے اس کی سفارش پہ اللہ اس بندے کو معاف کر دے گا یہاں تک کہ سورۃ الملک اللہ سے جھگڑا کر کے بندے کو جنت. اب یہ مصحف کہاں سے برآمد ہوا؟ سینے سے. کہاں سے؟ بات سمجھے سارے کہاں سے؟ ایک مصحف ہے کہ ہم کتاب کی شکل میں لے کے رکھتے ہیں اور دوسرا مصحف یہ ہے کہ ہم کسی طالب علم کا سالانہ خرچ اٹھا دیں. کسی طالب علم کا سالانہ بولے کیا کریں خرچ اٹھا دیں. اور یہ انتہائی مائنر سا بنتا ہے تقریباً 3500-4000 کے قریب مہینے کا ایک طالب علم کا خرچ ہوتا ہے. اللہ نے اس میں اتنی برکتیں رکھی ہیں. دیکھیے جو ڈاکٹروں کے منہ میں جاتے ہیں ثواب نہیں ملتا ہے یہاں آئیں گے اللہ نسلوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے گا. آئیے مل کے اللہ سے سچ مچ یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اداروں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق دے. اے اللہ ہمیں تو قبول کر لے. اے اللہ ہمیں پسند کر لے. اور جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں عرش والے ہمیں ان کی جوتی سیدھیں کرنے کی توفیق دے. ان طالب علموں کی ہمیں خدمت کی توفیق دے. اے عرش والے اس خدمت کو قیامت کے دن پھر اپنی جناب میں قبول فرما اور ہمیں بن پوچھے تو جنت عطا کر. ہم یہ تیری توفیق سے کر رہے ہیں
لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ میری خدمت میں پیش کر کے تجھ سے کچھ معاوضہ مانگا جا سکے. ہم یہ کرنے کے بعد تجھ سے تیری رحمت کا ہی سوال کرتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. ہم تجھ سے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے یہ بھیک مانگتے ہیں کہ قرآن کو ہمارے سینوں کا نور کر دے اور ہماری آنکھوں کا سرور کر دے. میں نے جو کچھ کہا ہے آپ نے سنا ہے، اللہ قبول فرمائے. اس ادارے کو تا قیامت اللہ آباد رکھے، اس کے معاملین کو اللہ شاداب رکھے، اس کے طلبہ کا چشمہ صافی اللہ رواں جاری و ساری رکھے، اسے امت کو سیراب کرے اور یہ پھر سلسلہ آگے چلتا رہے. میں ہمیشہ دعا کو رہتا ہوں. کتنے سارے اداروں میں جب پاکستان میں آتے جاتے ہیں، اس ادارے کے شعبہ حفظ کے طلباء نے مسند سنبھال رکھی اور اللہ کے فضل سے صدقہ جاریہ بنے ہوئے. ہمارے پاس ایک استاد ہیں قاری مبشر صاحب، ان کا نام، ان کی بڑی اچھی رپورٹ آئی. حضرت شیخ ادریس حسن صاحب امتحان لینے کے لیے یہاں بھی حضرت شیخ آئے اور انتہائی دعائیں دے رہے تھے، انتہائی خوشی کا اظہار فرما رہے تھے. وہ جو قاری مبشر صاحب ہیں وہ یہاں سے حفظ کر کے گئے. اب کتنی بچے ان کی کلاس میں؟ تقریباً 25 کے قریب بچے، اور 25 کے قریب بچوں کو انہوں نے 2-4 ماہ کے اندر جو 5 پارے حفظ کروائے ہیں. تو ایک طالب علم جب قرآن کھولتا ہے نا، انہوں جنوریوں کہتا ہے سبق نو سبقی نو منزل نو، وہ تقریباً ایک دن 20 پارے پڑھ دے گا. ایک دن اور سورۃ الفاتحہ اس کے جب آپ حروف گنیں گے اور اس کے حروف کو گن کے آپ 10 سے ضرب دیں گے اور 10 کے ضرب میں اللہ کا فضل شامل کریں گے، تو کائنات کا کوئی کیلکولیٹر نیکیوں کو گن نہیں سکے گا. کائنات کا کوئی کیلکولیٹر نیکیوں کو بولے سورۃ الفاتحہ کی نیکیوں کو. یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ جس کی رہنمائی کی وجہ سے کسی نے نیکی کی ہے، اس رہنمائی کی وجہ سے بھی اللہ اس کو پورا اجر دیتے ہیں. یہ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 25 طالب علموں کے وہ 5 پارے جو حفظ ہوئے ہیں، وہ 4 مہینوں میں جو روزانہ سینکڑوں بار پڑھے گئے ہیں، کائنات کے سبھی بوجھ مل کے تو الحمدللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ جنہوں نے تعاون کیا ہے، جنہوں نے پڑھایا ہے، یہ تو کمیٹیاں ہیں نا، اس کا گنا کل کیا مطلب کھلنی ہے تو بلا سرائے جنہوں اللہ انہوں کھولنا ہے نا، انہوں پتہ لگنا ہے کہ یہ ریتو ہے کہ سونا ہے. اور سونا مونا واسطے ہے جنہوں نے اللہ نے اس قرآن کی خدمت میں چھوڑے. ایک نہیں بے شمار نے جڑے تو پڑھ کے گئے اور پڑھ کے جا کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن صحیح کرا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں. یہ مطلب ہے کہ سانو اللہ نے الحمدللہ پسند کر لیا. حدیث چاہتا ہے کہ وہ پسندیدگی کی نشانی یہ کہ اللہ وہ نیکی نو فیض بخش دیتے ہیں، وہ فیض نو اللہ عام کر دیتے ہیں. وہ نلکے دے آ کے لوگ پانی پی کے پیاس بجھاؤن لگ پہ دے، وہ صدقہ جاریہ اللہ بنا دیتے ہیں. وہ سیل رواں چشمہ صافی پھر امت کو سیراب کرتا ہے. ہم انشاءاللہ دعا بھی کریں گے اور اللہ سے یہ خواہش کریں گے اللہ ہم سے بھی ایسے کام لے، اللہ ہم سے بھی ایسے کام لے. اور میں اپنی بے گزارتی کے باوجود جب بھی کسی بھی مدرسے میں جاؤں، کسی بھی ادارے میں جاؤں، میں حوصلہ افزائی کے لیے وہاں کے معاملین کو میں ہمیشہ خوشخبری سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشخبری جس پہ میں بات کو مکمل کرنے لگا ہوں. صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا کہ ان من ورائکم ایام الصبر، میرے صحابہ تمہارے جانے کے بعد بڑے تلخ ایام آ رہے ہیں. ان دنوں میں دین کا کام کرنا مشکل ہو جائے گا. دین کا کام کرنا کل آپ دن جب علمی ہوئے گا بھی اقدام دارا سے پڑھ لے. یقین مانو یہ لگتا ہے میرے طلبہ جس نے حفظ کیتا ہے نا، انہیں ایک الگ ٹینشن لینا آ یعنی بعض دفعہ بتا آتا ہے کہ یار میں قرآن پڑھاؤں لگ پہ ہیں کہ میں آگاہ سے پڑھ نہیں. انہیں بعض دفعہ زندگی جیٹے تلخ ایام آئے. فرمایا وہ پھر بھی صبر کرنے گے، وہ پھر بھی علیہم بخمسین رجلا منکم، اللہ تعالیٰ انہیں 50 آدمیوں کا ثواب دے گا ایک ایک عمل پہ. اللہ کے رسول عوامل نہ اومن ہو، جو اس دور کے ایک بندے کی ایک نیکی پہ 50 بندوں کا اللہ اجر دیں گے. وہ 50 بندے ہم میں سے یا ہم میں سے؟ فرمایا نہیں، تاڑے ارگے 50 بندے کی نیکی اللہ کو دی کلے دی نیکی دی ایڈی ویلیو بنا ہے. جس بندے کا تو یقین ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اس کا تو ان باتوں سے بڑا ہی ایمان رضا ہوتا ہے اور وہ دل سے یہ خواہش کرتا ہے کہ ایسی باتیں ہوتی رہیں اور ہم سنتے رہیں. اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے قلب و جگر پہ پڑی ہوئی دھول اور مٹی جھڑتی رہے
اور کوئی نہ کوئی ہمیں ہلاتا جلاتا رہے. میرے لیے بھی دعا کیجیے. اس ادارے کے لیے حضرت قاری نظیم اللہ حجازی صاحب کے لیے اے اللہ اس ادارے کو پوری امت کے لیے رحمت اور برکت کا باعث کرے. میں تو یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ اگر کسی نے ہمارے اس ادارے کے بارے کبھی خواب میں بھی اچھا سوچا ہو, اللہ تو اسے بھی معاف کر دے, اس کے والدین کو بھی معاف کر دے. جس نے کبھی اس رستے کی طرف آتے ہوئے رستے سے روڑا ہی اٹھا کے سائڈ پہ کیا ہو عیش والے, تو اسے بھی معاف کر دے. کسی طالب علم کو مسکراتی نگاہ سے دیکھا ہو, اللہ اس سے بھی خوش ہو جائے. کسی طالب علم کو پانی کا گھونٹ پلایا ہو, اللہ اسے بھی معاف کر دے. اس ادارے کی بنیاد میں شوقیہ طور پہ جیب سے نہیں ویسے اینٹ اٹھا کے لگا دی ہو, اللہ اسے بھی معاف کر دے. اللہ ہمیں توفیق دے اسے وسیع کیا جا سکے جس طرح اس کا پاکستان بھر میں الحمدللہ ایک نام ہے, اسے ہمارے جانے کے بعد بھی جاری و ساری رکھے. ہمیں ایسے بچے اور ایسی نسل عطا کر جو ہمارے جانے کے بعد ان اداروں کی پشتیبانی کر سکے, خودی خانی کر سکے, رہنمائی کر سکے. یہ دنیا خواب ہے اور ایک پیج بند ہو جانے والا ہے, پھر نئے کردار دنیا میں آنے والی. اللہ میری آپ کی نیکی کو ہماری نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اقول کو بھی حضرت استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین.